الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ پہلا ہے الف لام میم، سورہ دوسری ہے البقرہ، آیت نمبر 39۔ چینل سبسکرائب کریں، لوگوں تک پہنچائیں، عام کریں، شیئر کریں۔ اللہ آپ کو اور مجھے دونوں جہان کی برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بی آیاتنا، کفر اور تکذیب، کفر اور تکذیب کے بارے میں بات میں نے کی۔ کس چیز کا کفر کیا، کس چیز کو جھٹلایا، تو فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو۔ جس نے کفر کیا یا جھٹلایا، کس چیز کو جھٹلایا؟ آیات کو، ہماری آیات کو۔ آیات سے کیا مراد ہے؟ آیات سے اللہ کی یقینی نشانیاں مراد ہیں، نشانیاں، یقینی نشانیاں، جن سے صاف طور پہ ظاہر پتہ چل رہا ہے کہ یہ اللہ عز و جل کی نشانی ہے، اللہ کی طرف سے اللہ کی چیز ہے۔ جس سے جیسے وہ کون سی چیزیں؟ یا تو آسمانی کتاب قرآن، توریت، انجیل، زبور وغیرہ، یہ سب اللہ عز و جل کی نازل کردہ کتاب ہے، اس کو جھٹلا دیا، کافر ہوا۔ کسی پیغمبر، کوئی بھی پیغمبر، 1,00,000 یا 2,24,000، 1,00,000، جو بھی کم و بیش جتنے بھی پیغمبر، کسی ایک کو بھی نہیں مانا، جھٹلا دیا، کافر ہوا۔ جو یقینی نشانیاں ہیں ان کو جھٹلا دیا، کافر ہوا۔ یا قیامت کا انکار کر دیا، قیامت کچھ نہیں ہے، ایسے بھی موجود ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے بھی جو بولتے قیامت وغیرہ نہیں ہے، نیچری اور پتہ نہیں کیا کیا الگ الگ ہے۔ قیامت کا انکار، یہ سچی یقینی نشانیاں، ان کو جھٹلانا بھی، ایک کو بھی جھٹلا دیا گیا، کافر ہوا۔ یا پھر دوزخ، اس کا انکار کر دیا، جنت کا انکار کر دیا، یا کسی بھی اسلامی حکم قطعی، ان میں سے کسی بھی چیز کو جھٹلا دیا، وہ سب جہنمی ہیں۔ آیاتنا، جو ہماری نشانیوں کو جھٹلائے، کفر کرے، جھٹلائے۔ نشانیاں کیا کیا ہیں؟ یہ ساری نشانیاں جو یقینی قطعی ہیں، اللہ عز و جل کی کتابیں، اللہ عز و جل کے رسول، قیامت کا دن، اور پھر جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ جو بھی ایسا اسلام کا حکم قطعی ہے، کسی بھی چیز کا انکار کرنا، اس کو جھٹلانا، یہ اصحاب نار ہونے کے لیے، جہنمی ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ بھی سمجھ لیجیے، آیاتنا یہ نہیں کہ 10 کو، 2 کو، 4 کو جھٹلایا تو نہیں، ایک کو بھی جھٹلا دیا گیا۔ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں پر میں رسول کو نہیں مانوں گا، ہے نا؟ ہے، ایک ہے، پرماتما ایک ہے، سب کا پالنہار ایک ہے، وہی نرنکار ہے، اس کا کوئی آکار بھی نہیں، لیکن میں رسول کو نہیں مانوں گا، بچے گا ایمان؟ نہیں، ایمان والا نہیں، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر۔ کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، میں رسول کو بھی مانتا ہوں، پر میں قیامت کو نہیں مانتا، 2 چیز کو تو مان لیا پر اب کیا وہ کافر؟ جی ہاں، وہ بھی کافر۔ ایک آیت کو بھی جھٹلایا، ایک نشانی کو بھی جھٹلایا، کافر ہو گیا۔ کسی بھی ایک آیت کا انکار کرنا، ایک آیت کو جھٹلا دینا، ایک نشانی کا انکار کرنا، ایک نشانی کو جھٹلا دینا، یہ بھی کفر میں شامل ہے۔ چاہے سب کو مانتا ہو، ایک کو بھی چھوڑ دیا، کافر ہو گیا۔ اب کوئی بادشاہ کوئی حکم نازل کرے کہ بھائی یہ میری ریاست ہے، یہ میرے یہاں پر یہ چلے گا، اتنا تمہیں ٹیکس دینا پڑے گا، یہاں پر یہ جگہ میری ہے، یہاں پر میرے جانور رہیں گے، وہ محل میرا، وہاں پر میں ہی رہوں گا، یہاں پر یہ دن کا جو ہے یہاں اتنے وقت سے لے کر اتنے وقت تک تم کام کرو گے، اس کے بعد کام نہیں کرو گے، دکانیں بند، اپنے گھروں میں آرام کرو گے، اس کے بعد یہ سارے احکامات جو ہیں، اب کوئی بولے بھائی میں تیرے یہ حکم مانتا ہوں، وہ نہیں مانتا، تو کیا چلے گا؟ ایک حکم کو جانتا ہوں، دوسرے حکم کو نہیں مانتا، تو کیا وہ بچے گا؟ جی نہیں، وہ بھی نہیں بچے گا۔ کسی ایک چیز کا انکار کرنا بھی یہ ساری چیزوں کے انکار کے برابر ہے۔ تو پتہ چلا
کہ اللہ عز و جل کی آیات کا انکار، اللہ عز و جل کی کسی ایک آیت کو بھی جھٹلانا، یہ کافر ہونے کے لیے کافی ہے، اور جو کافر ہوا تو پھر اب وہ کیا اس کا ہے؟ اولئک اصحاب النار۔ ایک آیت کو جھٹلا دینے والا تمام آیت کے جھٹلانے کے برابر ہے۔ تو یہ سمجھ کے چلیے، چاہے کوئی کتنا بھی بولے میں فلاں چیز، ارے بھائی میں تو ایسے بہت سے ہیں جو نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، غیر مسلم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، رمضان میں تو بہتوں کو ہم نے دیکھا روزے رکھتے ہیں، آپ ان کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے۔ روزے کو مان لیا، نماز کو مان لیا، پر دوسری چیزوں کا انکار جو کر رہا ہے اس کا کیا؟ تو ہر چیز کو ماننا یہ اسلام ہے، کسی ایک کا بھی انکار، اچھا مسلمان ہی کیوں نہ، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا اگر اس نے بھی کسی ایک چیز کا انکار دیا وہ بھی کافر، وہ بھی جھٹلانے والا۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے، ایک آیت کا بھی جھٹلانا یہ تمام آیتوں کے جھٹلانے کے برابر ہے۔ بادشاہ کے ایک حکم کو نہیں ماننا اس کے تمام احکامات کو نہیں ماننے کے برابر۔ اسی طریقے سے ایک آیت کا انکار کرنا، ایک آیت کو جھوٹا بولنا، ایک نشانی کو جھوٹا بول دینا، آیات سے قرآن کی آیت مراد نہیں، میں نے جیسے بتایا ساری جو قطعی جو نشانیاں ہیں، کسی ایک نشانی کو بھی انکار کر دیا وہ جہنمی کافر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب، اولئک وہ لوگ اصحاب النار، صاحب، اصحاب صاحب کی جمع ہے، صاحب کا چھوٹی سی تھوڑی سی تفصیل اس کے بارے میں سمجھ لیجئے اور دل ایمان تازہ ہو جائے گا، کتنی پیاری بات ہے۔ فرماتے ہیں اصحاب جمع صاحب کی ہے جس کی معنی ہے ساتھی، ایک معنی ساتھی، یعنی کافر آگ کے ساتھی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، کفار جو ہیں یہ آگ کے ساتھی ہیں، اصحاب النار آگ کے ساتھی، صاحب اسی کے ساتھ ہمیشہ رہنے والے، اپنے ساتھی کے ساتھ ہمیشہ رہنے والے۔ اچھا ایک معنی پھر آگے اور بتاتے ہیں کہ والے، مالک، صاحب کا ایک معنی والے بھی ہے اور مالک بھی، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا صاحب علم، علم کے مالک، صاحب تفسیر، تفسیر، صاحب تفسیر قرطبی، تفسیر قرطبی والے، تفسیر قرطبی کے مالک، صاحب مال، مال کے مالک، مال والے، صاحب حسن و جمال، حسن و جمال کے مالک، حسن و جمال والے۔ تو یہ بھی معنی ہے صاحب کا، تو یہ اصحاب النار یعنی آگ کے مالک، آگ والے، آگ والے یعنی آگ ان کے لیے ہی بنی ہے، یہ آگ والے ہیں، یہ آگ کے مالک ہے، آگ بنی ہے تو ان کے لیے، جہنم کی آگ جو ہے وہ ان کے لیے ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ یقیناً کچھ مسلمان اپنے اعمال کی بد عملی کی سزا کے طور پر کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح جہنم میں جائیں گے ضرور، لیکن وہ آگ والے نہیں ہیں، انہیں پھر شفاعت اور اللہ کی رحمت کی بنا پر جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ لیکن اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ کون ہے؟ اولئک، یہ لوگ ہیں جو کفر کریں گے، آگ والے یہ ہیں، یہ آگ والے ہیں، آگ ان کے لیے بنی ہے، یہ آگ کے مالک ہیں، یہ آگ کے ساتھی ہیں، یہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ آگ، تو آگ میں رہنے والے کون ہیں؟ ہمیشگی کس کے لیے؟ کفار کے لیے۔ مسلمان جائیں گے بھی تو عارضی طور پہ جائیں گے۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ہم سے بھی بتا دیا گیا کہ ہم جو یہ اولئک کی طرف ہے، یہ اولئک کون ہے؟ کفار ہیں، کفار جو ہیں یہ اولئک اس کی طرف جاری ہے ضمیر ہم کی، ہم فیہا خالدون۔ یہ اب یہاں سے پتہ چل گیا کہ یہ جو خالدون جو ہے ہمیشہ جو آگ کی جو
جہنم کی ہمیشگی کا عذاب ہے وہ صرف کفار کے لیے ہے، مومنین ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، جائیں گے ضرور، اگر شامت عمل کی بنا پر سزا کے طور پر اگر گئے بھی تو کچھ عرصے کے لیے، وہ عرصہ زیادہ بھی ہو کم بھی ہو اس وقت کے لیے جائیں گے، پر ہمیشگی کے لیے نہیں، ہمیشگی جو ہے وہ کفار کے لیے ہے، ہم فیہا ہمیشہ رہنے والے، کون؟ یہ کفار، مومنین کے لیے ہمیشگی نہیں ہے۔ پروردگار ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، ایمان رہ گیا تو انشاءاللہ عز و جل بچت ہو جائے گی، انشاءاللہ بچت ہو جائے گی، پروردگار کرم فرما دے اور اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو جہنم سے نجات عطا فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ باتیں اور ہیں انشاءاللہ تو چلو وہ اگلے آڈیو میں سماعت کریں، ابھی کرنے جاؤں گا تو کافی طویل ہو جائے گا، تو اگلے آڈیو میں اس کو انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں۔ پروردگار قبول فرمائے مجھے اور آپ کو سننے، سمجھنے اور عمل کی سعادت نصیب فرمائے، شیئر بھی کرتے رہیں، دوسروں تک بھی پہنچاتے رہیں۔ کچھ ہمارے بھائی ہیں جو مجھ سے باقاعدہ پوچھتے ہیں بھائی اگلی والی آئی نہیں، کچھ ہے ایک دو ہی ہیں، یار آئے نہیں، اب کا اگلا آڈیو آیا نہیں، کچھ ہیں بس ایسے ہی، کچھ لوگوں کی وجہ سے ان کی بنا پر الحمدللہ کوشش کر رہا ہوں میں، یہ پروردگار قبول فرما لے، سب کو شوق عطا فرما دے، اور اس کوشش کو پروردگار اپنی بارگاہ میں مقبول کر کے میری اور آپ کی، ہم سب کی آخرت کا، نجات کا کچھ سامان بنا دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔